إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان۔ آپ نے اپنی اس مسجد کا، اس اسلام کے مرکز کا نام الرحمن رکھا ہے۔ قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں۔ 113 صورتوں کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو میں نے کتاب نازل فرمائی ہے الرحمن، یہ رحمان نے نازل فرمائی ہے، اور جس پر میں نے نازل فرمائی ہے اس کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حال کیا تھا دنیا کا؟ جاپان بڑا ترقی یافتہ ملک ہے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، لیکن آج بھی اس کا بادشاہ لوگ سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ امریکہ نے سائنس کی دنیا میں اس حقیقت کو پا لیا کہ اللہ ایک ہے۔ ڈی این اے کا جو سب سے بڑا ڈاکٹر ہے، جو کلنٹن کا اور اس کے بعد ان کا وزیر صحت تھا، اس نے وائٹ ہاؤس کے اندر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ انسانی جسم کے اندر 100 کھرب خلیات ہیں اور ہر خلیے پر اللہ کی توحید کا پیغام لکھا ہے۔ 2010 کے اندر وہ مسلمان ہو گیا، اسلام قبول کر لیا۔ یا اسلام سے میری مراد یہ ہے کہ اس نے تثلیث کا انکار کیا، اس نے کہا خدا 3 نہیں ہے، ایک ہے۔ ہر خلیے پر اللہ کی توحید کا پیغام ہے۔ پھر بھی ان کے چرچ کے اندر 3 خداؤں کی عبادت کی جاتی ہے۔
حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمان نے رحمت کیا فرمائی کہ حضور کے ذریعے اللہ نے ہمیں ایسا دین عطا فرمایا جس نے غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے ہماری پیشانی کو محفوظ فرمایا اور توحید کے راستے پر چلایا۔ اصل رحمت یہ ہے الرحمن۔ اور آج کی تمہیں تازہ خبر بتلاؤں، امریکہ نے اربوں ڈالر خرچ کر کے ایک سپیس کرافٹ، ایک جہاز خلائی سورج کے ارد گرد بھیجا، اور اپریل کے اندر سورج کا جو باہر کا حصہ ہے اس کو ٹچ کر کے، اس کو چھو کر کے اس نے پیغام بھیجا، ساتھ اپنی تصویر فلم بھیجی۔ اور اب سائنسدانوں نے کیا کہا اتنے مہینے اس کا تجزیہ کرنے کے بعد، رزلٹ کیا نکلا؟ کہتے ہیں جو سورج کے باہر کے حصے کے ذرات ہیں وہی ذرات اس زمین پر موجود ہیں۔ جو زمین کو بنانے والا ہے وہی سورج کو بنانے والا ہے۔ اللہ ایک ہے، بندے کو بنانے والا، زمین بنانے والا، سورج بنانے والا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اسی نے انسان پیدا فرمایا۔ علمہ البیان، یہ جو ہم گفتگو کرتے ہیں یہ گفتگو کی صلاحیت دینے والا بھی وہی ہے، علمہ البیان۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج بھی ایک حساب سے ہے، چاند بھی ایک حساب سے ہے۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، کائنات کا ہر ستارہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے، ہر درخت، ہر پتا، ہر بوٹی، والنجم والشجر یسجدان، اللہ کے سامنے سجدہ ریز۔ اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن لگ گیا، اور مشہور اس وقت یہ تھا کہ یہ سورج گرہن اس وقت لگتا ہے، چاند گرہن اس وقت لگتا ہے جب کوئی بڑی مقدس پاکیزہ ہستی پیدا ہوتی ہے یا فوت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا حضرت ماریہ قبطیہ سے، نام اس کا ابراہیم تھا، وہ فوت ہوا تھا اور سورج گرہن لگ گیا۔ آج کے دور میں آپ ہندوؤں کے سادھو دیکھ لو اپنی کیسے کرامتیں جھوٹی بیان کرتے ہیں، مسلمان بیان کرتے ہیں، عیسائی بیان کرتے ہیں، بدھسٹ بیان کرتے ہیں، کوئی بہانہ ہاتھ لگ جائے بولو جانے دیتے نہیں۔ اب یہ مشہور ہو گیا کہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہوا ہے، لہذا سورج گرہن لگ گیا ہے۔ لیکن حضور سچے نبی ہیں، توحید کی دعوت دینے آئے ہیں، لوگوں کو سیدھا کرنے آئے ہیں۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا لوگوں سنو، یہ سورج اور چاند انہما، یہ دونوں آیاتان، دو نشانیاں ہیں، من آیات اللہ، آسمانوں میں اللہ کی بے شمار نشانیاں ہیں، زمین پر ہیں، اور یہ سورج اور چاند بھی اللہ کی دو نشانیوں، بے شمار نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ لہذا نہ کسی کے مرنے پر، نہ کسی کے
ہیں؟ اللہ اکبر، پیدا ہونے پر ان کو گرہن نہیں لگتا، ان کو گرہن نہیں لگتا۔ میرے بیٹے کی موت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ صدقے قربان جاؤں حضرت محمد کریم کی شان پر۔ آج دیکھا تم نے مسلم لیگ نون والے روڑا ڈالتے منصوبے ہمارے تھے، تختیاں تحریک انصاف لگا رہی ہے، تحریک انصاف والے کہتے ہیں کرپشن کر گئے، پیپلز پارٹی والے بھی یہی کہتے ہیں ہم نے بڑھایا۔ اور سیاستدان ہو، مولوی ہو، پیر ہو، رب کعبہ کی قسم ہے اس کو کریڈٹ چاہیے، اس کو دنیا چاہیے، اس کو شان چاہیے، جھوٹ بولتا ہے، دوسروں کی خوبیاں بھی اپنے نام پر وابستہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں صدقے قربان جاؤں آمنہ کے لال عبداللہ کے چاند پر، فرمایا لوگوں سنو، اس سورج گرہن کا تعلق میرے پتر ابراہیم کے ساتھ نہیں ہے۔ انہما آیتان من آیات اللہ۔ اب جناب اربوں ڈالر کا ان کا سولر پروب ٹچ کر کے آتا ہے، سورج کے اندر کیسے گیا؟ کیسے گیا؟ ابھی دیکھو نا، سورج کی روشنی نہیں ہمیں مل رہی تو کتنی سردی ہے، سارے سونگڑ کے بیٹھے، اور تھوڑی سی زیادہ ہو جائے تو پھر اے سی چلاؤ۔ یہ تو بیچارے انسان کی اوقات ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ نے زمین پر وہ دھاتیں رکھی، ان کو ملا کر اس کو بنایا گیا، اندر گیا، پھر فوراً باہر آیا، یعنی اس نے حرارت کو برداشت کیا۔ زمین کا خالق بھی وہی ہے، آسمان کا خالق بھی وہی ہے۔ الرحمن علم القرآن، قرآن پڑھ، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پڑھ۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو، یہ سورج جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مجھے سجدہ کرتا ہے۔ کس کو سجدہ کرتا ہے؟ حضور نے فرمایا، قرآن نے فرمایا ہر لمحے سجدہ کرتا ہے، رب سے اجازت مانگتا ہے میں اپنا کردار ادا کروں، ان کو روشنی دوں یا نہ دوں، اجازت لے کر پھر آگے بڑھتا ہے ہر لمحے۔ اب جو اس کی تصویر آئی ہے اس سے پتہ چلتا ہے یہ تو ہر لمحے سجدہ کرتا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ تو جھکتا ہے، سجدے کا لفظ انہوں نے نہیں بولا، یہ تو ہلکا سا جھکتا ہے، عرش والے رب کو سجدہ کرتا ہے۔ قرآن نے کہا لا تسجدوا للشمس، اور سورج کو سجدہ نہ کرو، سجدہ اس کو کرو جو سورج بنانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ توحید کا سبق پڑھایا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اخلاق کیسا تھا؟ اللہ اللہ۔ کردار کیسا تھا؟ فرمایا میرے بیٹے کی موت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، آپ رحمت للعالمین ہیں، اپنے مصلی پہ تشریف فرما ہے، سامنے دیکھا صحابہ موجود ہیں، اور آپ کا جو مصلی اور آپ کا جو ممبر ہے روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کا حصہ ہے، اور یہ جو مسجد نبوی ہے اس کا پہلا پتھر حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے رکھا ہے۔
اب جناب کیا دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایک سادہ تھا پینڈو دیہاتی، آج تو پینڈ رہ ہی نہیں گئے نا، گئے شہر بن گئے، یمن کا رہنے والا تھا، دور کا رہنے والا تھا، آیا چند دن ہو گئے یہاں رہتا تھا، ذوالخویسرہ اس کا نام تھا، آیا پیشاب کرنے لگ گیا۔ اب ہم بھی دیکھیں، ہم مسلمان ہیں، بڑے عاشقان رسول ہیں، رحمت للعالمین کو ماننے والے ہیں، اور ہمارے اندر رحمت تو چھنی گئی ہے۔ ہم نے کیا کردار ادا کیا؟ سری لنکا کا بندہ، اللہ اکبر، اس نے ایک سٹیکر اتارا، باقی سٹیکر بھی اس نے اتروائے، لوگوں کی ذاتی مخاصمت تھی، کہا جی یہ گستاخ رسول ہے۔ اس نے کہا بھائی مجھے نہیں پتا، میں تو اردو جانتا ہی نہیں ہوں، اسٹیکر اتارا، اب اس کو مارنا شروع کر دیا، ہزاروں لوگ مارنے لگ گئے، اکٹھے ہو گئے، لبیک لبیک یا رسول اللہ کے نعرے مارتے ہوئے اکٹھے ہو گئے۔ اب جناب مارنا شروع کر دیا، ایک پاؤں کے علاوہ پہلے اوپر سے نیچے پھینکا، پھر ایک پاؤں کی ہڈی بچی، باقی ساری ہڈیاں توڑ دی، سر کی ہڈی توڑ دی، بھیجا باہر نکل آیا، بازو توڑ دیے، ٹانگیں توڑ دی، پسلیاں توڑ دی۔ اور نیٹ کے اندر ایک خبر یہ ہے کہ اس نے پکار کے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے پھر بھی نہ بخشا، پھر اس کے بعد اس کو آگ لگا دی۔ یہ ہمارا کردار ہے۔ اب دیکھو اس نے جناب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں پیشاب کر دیا، بخاری کی حدیث ہے۔ اور مسجد کون سی ہے جس کا پہلا پتھر اللہ کے رسول نے رکھا، دوسرا صدیق اکبر نے رکھا، تیسرا فاروق اعظم نے رکھا، چوتھا حضرت عثمان غنی نے رکھا، پھر جناب انصار مہاجرین کے صحابہ نے پتھر رکھے۔ اور قرآن میں اللہ نے کہا اس سے سالک تقوی، اس کی بنیاد تقوی پر ہے، اللہ کی گارنٹی۔ اور حضور کا ہاتھ مبارک، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بچپن میں حضور نے اپنا ہاتھ مبارک میرے رخسار پہ لگایا، برف سے بڑھ کے ٹھنڈا، کستوری سے بڑھ کر خوشبودار، ریشم سے بڑھ کر نرم، میں اس کا مزہ اور سواد آج تک نہیں بھولا۔ وہ ہاتھ مبارک کا رکھا ہوا پتھر مسجد بابرکت، اس کا ایک حصہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کا حصہ۔ اور جس سین کے اندر وہ پیشاب کر رہا ہے، اس مسجد کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جہاں حضرت محمد کریم کے مبارک قدم نہ لگے ہوں۔ جہاں حضور کے قدم لگ جائیں وہ مٹی شفا ہے۔ حضور نے دعا مانگی تھی نا، بسم اللہ پڑھ کر تربت و ارضنا، ہماری زمین کی مٹی، پھر حضور نے لعاب دہن لگایا، جس کو لگایا شفا مل گئی۔ صحیح حدیث ہے۔ اللہ اکبر، حضور کے قدم لگے ہوئے مبارک، اب یہ آیا ہے وہاں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ کتنی بڑی گستاخی ہے۔ ساڈے بیلیاں نے تو سری لنکا دا ہے اللہ، اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا وہ تو گیا سیدھا فردوس میں، یہ کیا جواب دیں گے؟ نہیں پڑھا پھر بھی مجرم ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ بڑا غصہ،
دائیں بائیں، حضور کی مسجد اور پیشاب کر رہا ہے، بھاگے۔ حضور نے بولا ٹھہرو 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 ٹھہرو، کدھر جا رہے؟ تھم گئے، ٹھہر گئے۔ فرمایا اس کو پیشاب پورا کر لینے دو، صدقے قربان جاؤں۔ آہا سبحان اللہ، پیشاب پورا کر لینے دو، اس کا پیشاب راستے میں اٹک جائے گا تو یہ بیمار نہ ہو جائے۔ عزیز علیہ ما عنتم، حضور کا امتی اس کو کانٹا بھی چبھ جائے حضور کو گوارا نہیں ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، پیشاب پورا کر لینے دو۔ جب اس نے پیشاب پورا کر لیا پھر فرمایا بلا کر لاؤ۔ ایک بندہ گیا، او میرے حضور کا اخلاق دیکھو، دور سے آواز نہیں دی، ادھر آؤ۔ کسی سے ابھی کو یہ نہیں کہا بلا اس کو، انہیں کہنا سی گل سونا اگے آؤ، نہ حضور کا اخلاق۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور قرآن نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، آدم علیہ السلام کا ہر بیٹا، حوا کی ہر بیٹی، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، ہندو عیسائی یہودی بدھسٹ پارسی کوئی ہو، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اس کو عزت عطا فرمائی ہے۔ یہ ہے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین۔ اب اس کو عزت عطا فرمائی، بندہ بھیجا، سبحان اللہ، صدقے قربان جاؤں حضور کے اخلاق پر۔ حکمران ہے، سرور ثقلین ہے، بندہ بھیجا، صحابی بھیجا، جاؤ اور اس کے پاس جاؤ، اس کو بلا کر لاؤ، اس لیے کہ اب اس کا پیشاب مکمل ہو گیا، کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب آیا، حضور نے بلایا، پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اب حضور بڑی محبت، شفقت، رحمت سے اس کو سمجھاتے، دعوت کا انداز، اسلوب۔ او مولویو لبیک، مار دو۔ یہ سیکھا تم نے حضرت محمد کریم کا اسوہ صلی اللہ علیہ وسلم، پولیس والوں کو مار دو۔ میں ایک بار گزر رہا تھا، 2-3 پولیس والے کھڑے تھے، ہاں بیچارے بڑے ستے ہوئے، جان کا ان کو ڈر تھا۔ میں نے اپنے سائق کو کہا، مجھے کہتا ہے شیخ صاحب ان کو بٹھا لے، میں بٹھا دے تاکہ انہوں دی جان بچ جائے۔ تنوں نے بٹھایا، اللہ اکبر، کتنے پولیس والے مارے گئے۔ او میرے بھائیو، کہا صدقے قربان جاؤں، حضور کے سامنے بیٹھا، فرمایا دیکھو یہ مسجد ہے، مسجدیں اللہ کا گھر ہوتی ہیں، انداز دیکھو، یہ مسجد ہے، مسجدیں اللہ کا گھر ہوتی ہیں، یہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، نمبر 1، نمبر 2 یہاں نماز پڑھی جاتی ہے، نمبر 3 یہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ 3 نقطے حضور نے ارشاد فرمائے، اور پھر اس کے بعد فرمایا ان کو پاک صاف رکھا جاتا ہے، یہاں گند نہیں پھیلایا جاتا۔ اب اگلی بات دیکھو، نماز کا ٹائم ہو گیا، حضور نے جماعت کرائی، اب وہ پیچھے کھڑا ہے، تو اس کے سینے میں حضور کے بارے میں محبت کے جذبات، اللہ اکبر۔ تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یا اللہ حضرت محمد کریم پر بھی رحمت فرما، مجھ پر بھی رحمت فرما، اور کسی سے رحمت نہ فرما۔ اللہ اکبر۔ نماز کا اختتام ہوا، پھر حضور کا مبارک چہرہ دیکھا، پھر جو اس کے جذبات پیدا ہوئے، پھر یہی الفاظ۔ حضور نے پھر محبت سے فرمایا یار تو تے اللہ دی رحمت نو محدود ہی کر دیتا ہے۔ پھر پیارا انداز، آؤ میرے بھائیو،
اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو اس طرح پھیلایا، صحابہ نے اس طرح پھیلایا، بزرگوں نے اس طرح پھیلایا۔ آج تم نے کیا کیا؟ اسلام کو بدنام کر دیا، قرآن کو بدنام کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں اسلام دہشت گردی کا دین ہے، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے، تم نے تو ان کو اور تقویت دے دی، میرے ملک کو بدنام کر دیا۔ اور یہ جو لبیک ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے میں بھیجا، پہلا گھر بنا، لبیک اللہم لبیک۔ اس گھر کی طرف جائیں حج عمرے کے لیے تو لبیک اللہم لبیک۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنیادوں کو نئے سرے قائم فرمایا، لبیک اللہم لبیک۔ بخاری کی حدیث ہے، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں موسیٰ کو دیکھ رہا ہوں علیہ السلام، یونس بن متیٰ کو دیکھ رہا ہوں علیہ السلام، اونٹنی ان کی ٹیلے پر چڑھی ہے، اونٹنی کا رنگ بھی بتلایا، اور کھجور کی بٹی ہوئی رسی وہ بھی بتلائی، اور فرمایا وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لبیک اللہم، بولو کیا کہہ رہے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک۔ ابو جہل کہتا تھا لبیک اللہم لبیک، ابو لہب کہتا تھا لبیک اللہم لبیک، سارے کہتے تھے لبیک اللہم لبیک۔ یہ جو نعرہ اور ترانہ ہے یہ رب کے ساتھ خاص ہے۔ بولو کس کے ساتھ خاص ہے؟ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ اکبر۔ آج تم لوگوں نے کیا کیا؟ ہاں، پھر فتوے لگانے بڑے آسان ہیں، پھر لگا دینا مجھ پر بھی فتویٰ۔ او میرے بھائیو، یہ نعرہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک یہ نعرہ ہے تو بیت اللہ کی طرف جاتے ہوئے ہے اور اللہ کے لیے خاص ہے۔ ہاں، حضور جب تشریف فرما تھے اور آپ کسی کو آواز دیتے تھے تو صحابہ کہتے تھے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ وہ آپ کی مبارک زندگی کے اندر تھا۔ اللہ اکبر۔ دین کو سمجھو۔ اس کے بعد صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، محدثین نے، اولیاء کرام نے، وہ لاہور والے سید علی حجویری ہوں یا اور کوئی بزرگ ہو، آج تک یہ کام نہیں کیا جو تم نے یار کر دیا۔ اور پھر حضور کو لبیک کہہ کے پھر بندے مارنے شروع کر دیے۔ حضور کی سیرت کو تم نے بدنام کیا پوری دنیا کے اندر۔ انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت محمد کریم ہماری جان مال عزت ساری کائنات حضور کے مبارک قدموں کے نیچے جو مٹی مبارک ہے اس پہ قربان۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آن شان بان کو بٹا لگنے بولو نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو، یہ اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سبحان اللہ اخلاق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو دیکھا جناب فلانا یوں ہے، مارنا شروع کر دیا، جان سے مار دیا۔ حکومت کس کے لیے؟ خود ہی تفتیشی، خود ہی تھانے دار، خود ہی جج، خود ہی جلاد۔ اگر ہر کوئی اس طرح کرنا شروع کر دے گا تو پاکستان تو تباہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کیس لے کر جاؤ عدالتوں میں،
قانون موجود ہے۔ میرے بھائیوں اگلی بات سنو، اللہ اکبر، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ حضور نے کمانڈر بنا کر بھیجا، تو وہاں ایک شخص نے کلمہ پڑھ لیا، انہوں نے اسے قتل کر دیا، لشکر واپس آیا۔ مجاہدین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کارروائی تو بیان کرتے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے دیکھا بندہ اسامہ کے سامنے آیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، کافر نے اس نے پھر بھی قتل کر دیا۔ حضور نے فرمایا ہاں بھی اسامہ سنا، کیوں انج کیتا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ جب میں نے جب اس نے مجھ پر وار کیا میں نے اپنی ڈھال سے روکا، جب میری باری آئی جان کے لالے پڑ گئے، اب اس نے کہا میں گیا تو ڈر کے مارے اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا۔ اور سننا میرے بھائیوں، حضور نے فرمایا اشققت قلبہ، تو نے اس کا دل پھاڑ کے چیر کے دیکھ لیا تھا کہ اس نے اخلاص سے کلمہ پڑھا یا ڈر کے مارے پڑھا؟ اور پھر حدیث کے الفاظ ہیں، حضور متواتر یہ جملہ ارشاد فرماتے رہے اور ساتھ یہ ارشاد فرماتے رہے اسامہ کل کو اللہ کے دربار میں وہ لا الہ الا اللہ لے کر آئے گا، تو کیا جواب دے گا؟ حضرت اسامہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ حضور نے یہ جملہ اتنی بار ارشاد فرمایا کہ میں سوچنے لگ گیا کاش میں مسلمان ہوتا تو آج ہوتا، تاکہ حضور کے غضب اور ناراضگی سے بچ جاتا، ایک کلمہ گو کو مارنے سے بچ جاتا۔ سری لنکن نے کلمہ اگر پڑھ لیا اور تم کیا جواب دو گے قیامت کے دن؟ حضور نے فرمایا وہ لا الہ الا اللہ لے کر آئے گا، کیا جواب دو گے؟ اشققت قلبہ، تم نے اس کا دل پھاڑ کے دیکھ لیا تھا۔ اللہ اکبر، اس کا مطلب یہ ہے جو دل پر لکھا ہو، دل پر کیا لکھا ہے صحابی کو بھی اس کا پتہ نہیں ہے۔ حضرت زید اللہ اکبر بن حارثہ کے بیٹے حضرت اسامہ کو بھی پتہ نہیں ہے، جس کو حضور نے اپنی گود میں بٹھایا، حضرت حسن کو بٹھایا، کبھی اس کو چومتے ہیں کبھی غلام کے پتر کو چومتے ہیں، سبحان اللہ، پھر درمیان میں اپنا چہرہ مبارک رکھ کر اپنے ایک رخسار کی طرف حسن کا چہرہ رکھتے ہیں، دوسرے رخسار کی طرف اللہ اسامہ کا چہرہ رکھتے ہیں۔ اب اتنے غضبناک ہے، فرمایا اسامہ کیا جواب دے گا؟ بس لبیک کے نعرے مارو اور بندے مار دو، کلمہ پڑھنے والے مار دو، مار دو پولیس والے، عورتیں حاملہ، راستے بند، وہیں پر عورت تڑپ تڑپ کے مر گئی، بچہ بیمار ہے ہسپتال میں لے جانا چاہتے ہیں، ایک ہی بچہ ہے، تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ گاڑیاں توڑ دو، موٹر سائیکلیں پھوڑ دو، خندقیں کھود دو، تباہیاں کر دو۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کلچر حضرت محمد کریم کا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پتہ نہیں یہ کس کا ہے؟ میرے حضور تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں اللہ اکبر، میں صدقے قربان جاؤں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، مدینہ کی مٹی مبارک، آپ کا لعاب مبارک شفا ہے۔ اوے ہم سب سے بڑھ کے اللہ کے فضل و کرم سے محبتیں کرنے والے ہیں۔
کون ہوگا ہم سے بڑھ کر؟ توحید کے بھی علمبردار ہیں، اور توحید بھی وہ ہے جو حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا ہمیں سبق پڑھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ آؤ میں تمہیں بتلاؤں، صدقے قربان جاؤں۔ یہ خاتون حبشہ کی طرف ہجرت کر کے آئی، مدینہ منورہ سے باہر قافلہ اس نے ڈیرے لگا لیے کہ مدینے کے اندر حکمرانی قائم ہو گئی، ڈیرے لگا لیے۔ اللہ اکبر۔ اب ہنڈیا اس نے رکھی چولہے پر، اور جناب بچہ چھوٹا سا اس کو وہاں چھوڑ گئی کہ میں اور لکڑیاں لے آؤں۔ اس نے ہاتھ مارا، ہانڈی الٹی دونوں ہاتھوں پر پڑ گئی، دونوں ہاتھ جھلس گئے۔ رات روتے ہوئے اس نے گزاری۔ اگلے دن اللہ کے نبی حضرت محمد کریم کے پاس سیدھی آ گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ میں ہجرت کر کے گئی، ہجرت کر کے واپس آئی، یہ میرا ایک بچہ، اس کے دونوں ہاتھ چل گئے۔ اللہ اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی طریقہ، اللہم اذھب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اپنا لعاب مبارک جناب دونوں ہاتھوں پر لگایا، اور کیا کہتی ہے وہ خاتون، ام جمیل غالباً اس کا نام تھا، کہتی ہے اپنے پتر کو مخاطب کر کے، اب اس کی کافی عمر ہو گئی تھی، کہتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی دعا پڑھی اپنا لب مبارک لگایا، تیرے ہاتھ ایسے ہو گئے جیسے ان کو کبھی کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ اور میرے بھائیو، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اللہ، آپ نے جو فرمایا وہی حق ہے، کتاب و سنت ہمارے پاس ہے، آپ کا اخلاق عظیم ہمارے پاس ہے، ساری دنیا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اللہ۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، یہ مکہ مدینہ حضور کی رحمت کا آج آپ کو ایک انداز بتلاؤں۔ اللہ اکبر۔ مدینہ منورہ، مکہ والوں نے اسلام نہیں مانا، حضور نے ان کے لیے بھی دعائیں کی، طائف والوں کے لیے دعائیں کی، پتہ نا پتھر مارے گئے تھے حضور کو، آسمان سے فرشتہ آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ حکم دیں، یہ دو پہاڑ مکے کے ان کے درمیان رکھ کر سارے طائف کو پیس دیں گے۔ حضور نے فرمایا نہیں، یہ نہ صحیح، ان لوگوں میں سے، ان کی اولادوں میں سے لوگ اٹھیں گے۔ میرے حضور نے فرمایا آج ہم مسلمان ہیں۔ اللہ اللہ۔ تو وہ پتھر مارنے والے ان کی اولادوں میں سے کون آیا؟ محمد بن قاسم آیا، یہاں آ کر اس نے جہاد کیا، ملتان تک آیا۔ آج مسلمان ہیں 30 کروڑ ہندوستان کے، 20 کروڑ 22 کروڑ پاکستان کے، کتنے بن گئے؟ 50، اور 20 کروڑ بنگلہ دیش کے 70 کروڑ، یہ آج 70 کروڑ مسلمان ہیں۔ تو حضرت محمد کریم کا صبر، آپ کی رحمت، آپ کا اخلاق، آپ کی دعا کہ ربا اللہ اللہ ان کو برباد نہ کرنا، یہ میری شان نہیں جانتے، یہ نہ صحیح، تو آنے والے ان کی اولادوں میں سے وہ مسلمان ہوں گے۔ یہ میرے حضور کا صبر ہے، رحمت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جس کی وجہ سے آج ہم سارے مسلمان ہیں۔ یہ نہ ہوتا تو اللہ کی قسم ہندوستان کے سارے کافر ہوتے، میرا تیرا نام بلدیت کسی بت پرست کی ہوتی، نعوذ باللہ من ذالک۔ بڑا بنیا پھرنا پھنے خاں۔ اللہ اکبر۔ او میرے بھائیو، اللہ اللہ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے نہیں ماننا، چل نہیں مانتے نہ صحیح، مدینہ منورہ میں بھیج دیا حضرت مصعب بن عمیر کو رضی اللہ عنہ، دعوت اخلاق پیار کی، آدھے سے زیادہ مدینہ مسلمان ہو گیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ تشریف لائیے،
آپ تشریف لے گئے، انہوں نے حکمران بنا لیا، کوئی جنگ نہیں، کوئی لڑائی نہیں۔ دو شہر ہیں، ایک مکہ ہے ایک مدینہ ہے، مدینہ دعوت سے مسلمان ہوا، مدینے آ گئے، 10,000 کا لشکر تیار کیا، پھر کہاں تشریف لے گئے؟ مکہ کی طرف۔ لیکن میرے حضور کی رحمت دیکھ، چھپا کر رکھا کہ 10,000 کا لشکر لے کر جانا ہے، لیکن لڑنے کی نوبت نہ آئے، مکے میں خون نہ بہے، امن کے ساتھ سارے اسلام قبول کر لیں۔ اللہ اللہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ جناب ایک بندہ اس نے راز افشا کر دیا، صحابی ہے یہ، حاتب بن بلتا اس کا نام ہے، اس نے راز فاش کر دیا۔ رحمت دیکھ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو بتلا دیا کہ یہ تیرا فلانا سے ابھی، اللہ اکبر، اس نے یہ کام کیا ہے۔ اور ایک عورت جو ہے وہ اس کا خط لے کر جا رہی ہے۔ خط میں کیا تھا؟ حضرت محمد حملہ کرنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، رات فاش ہو جاتا، خون ریزی ہوتی، 10,000 کا لشکر مکے کے لوگوں کو پیس کے رکھ دیتا، پر حضور چاہتے تھے امن۔ بولو کیا چاہتے تھے؟ امن۔ سبحان اللہ۔ اب جناب حضرت علی کو آرڈر دیا، علی ان کو بنایا سربراہ، حضرت مقداد اور ایک اور سے ابھی ان کو کہا تم ساتھ جاؤ، روضہ خاک پر تمہیں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس خط ہوگا، وہ خط میرے پاس لے آؤ۔ اب جناب والا روضہ خاک بالکل یہ پہنچے تو روضہ خاک پر ہی وہ عورت تھی، وہاں جا کر لیا جو مقام بتلایا تھا، نہ ایک قدم آگے نہ پیچھے، رب نے جو بتلا دیا تھا، وما ینطق عن الہویٰ۔ اور تمہیں ایک اور بات بتاؤں، میں نیشنل جیوگرافک پر دیکھ رہا تھا، اور سارے روٹی کے لیے مرتے ہیں نا، مولوی بھی مر گئے روٹی تو ہی، پٹھے سیدھے کام تاں کر دینے ہیں، سیاست چڑھ جائے، ممبری مل جائے، روٹی لب جائے، ولایت بن جائے۔ میں تمہیں بتلاؤں، جناب نیشنل جیوگرافک نے دکھلایا ایک پرندہ جناب کوئی آدھا کلومیٹر دور سمندر کے نیچے اس کی خوراک، اور ایک خاص مچھلی جناب جب اپنا جمپ لیتی ہے، پوزیشن بناتی ہے کہ میں نے اوپر آنا ہے، تو یہ پرندہ وہاں سے دیکھ لیتا ہے، پرندہ وہاں سے 1-1.5-2 کلومیٹر سے دیکھ لیتا ہے کہ سمندر کے نیچے میری خوراک ہے، اس کی جو پوزیشن ہے اوپر آنے کی، اس کو ٹائم کتنا لگے گا، اور پھر جب اوپر آئے گا تو کتنے فٹ اوپر آئے گا۔ اس کے دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم فٹ کیا کہ کیلکولیٹ کر لیتا ہے، حساب کتاب لگا لیتا ہے، اب اس کے مطابق اپنی رفتار بناتا ہے۔ جب سمندر کے اوپر آتا ہے، یہ اوپر سے جب مارتی ہے تو یہ مچھلی وہ منہ کھولتا ہے، سیدھی اس کے منہ کے اندر جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے الرزاق، اللہ اکبر۔ اور جس رب نے پرندے کے دماغ میں سسٹم فٹ کیا ہے، اسی رب نے حضرت محمد کریم پر الہام فرمایا ہے کہ روضہ خاک پر وہ عورت ملے گی۔ بولو کہاں ملے گی؟ روضہ خاک پر ملے گی۔ اب روضہ خاک پر پہنچے تو وہی عورت مل گئی، حضرت علی سبحان اللہ، جو حضور نے فرمایا اسی جگہ پر، اسی پوائنٹ پر۔ کہا بی بی تیرے پاس خط ہے، دے دے۔ کہتی میرے پاس تو نہیں۔ انہوں نے کہا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خط تیرے پاس ہے، چپ کر کے دے دے، نہیں تو تیری تلاشی ہوگی۔ اس نے بال کھولے، اس کے اندر سے چھپایا وہ خط نکالا، واپس حضور کے پاس لائے، خط اب حضور کے سامنے ہے، حضرت فاروق اعظم بیٹھے ہیں، اللہ اللہ، اب وعدے ہے، کتنا بڑا جرم ہے،
فاروق اعظم کہنے لگے دانی یا رسول اللہ اضربونو کا، یہ تو منافق ہے یا رسول اللہ، مجھے اجازت دو میں تلوار کے ساتھ اس کی گردن اتاروں۔ میرے حضور نے فرمایا کھلو جا عمر، ٹھہر جا، تلوار اتنی ہی رکھ، تم اپنے کول ہی رکھ، مجھے پوچھ لینے دے۔ اللہ اکبر۔ ہاں بھائی حاتب، مسئلہ کیا تیرا، یہ کیوں کر غلطی ہوئی؟ حضرت حاتب کہتے ہیں یا رسول اللہ غلطی ہوگی پر ہوئی پتہ کیوں ہے؟ اب ریزن بتلاتا، ہم تو پوچھتے ہی نہیں ہیں نا، ہم نہیں پوچھتے، سری لنکن کو نہیں پوچھا، روڑا پوندا رہا سا مارتا، بس صدقے جاؤں اے ہو جے عاشق رسول، دین بھی بدنام تے اللہ دے رسول دی سیرت بھی بدنام۔ حاتم کہنے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، حضرت عمر وال ویکھ کے ڈرن بھی ڈر ہیں، یا رسول اللہ جلدی نہ فرمایا جی، فرمایا کوئی جلدی نہیں، تو دس۔ اللہ اکبر، بتلاؤ پیار سے، محبت سے، رحمت سے، شفقت سے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ جتنے ہیں نا یہاں مہاجر مکے سے آئے ہوئے بڑے بڑے، سب کے وہاں رشتہ دار، جب حملہ ہوگا یہ تو بچیں گے، میرے بیوی بچے اوتھے نے، میرا کوئی نہیں۔ میں نے کہا چلو ایک احسان کر دوں تاکہ میرے بیوی بچے بچ جائیں۔ یا رسول اللہ اتنی سی بات ہے، باقی میں آپ کا مخلص ساتھی جانسار۔ حضور نے فرمایا عمر اس نے سچ کہا، یہ بدر کا میرا ساتھی ہے، یہ بدری یار ہے، یہ مجاہد ہے، یہ اخلاص والا ہے۔ اور شمال رب نے آسمان کے اوپر سے جھانکا اور فرمایا میرے سونیا جڑے بھی بدر میں تیرے نال سن میں انہوں نے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ اکبر۔ او میرے بھائیو، یہ اسلام تو کیڑا اسلام نہیں پھرنا ہے، کو دیو برباد کر دیو، ہیں بہت جناب، یہ بھی گفتگو، وہ بھی۔ سری لنکا میں کیا گیا پیغام؟ ہائے پاکستان دے لوگ اینج دے کسائی نے، ہے انہاں دا مذہب ہے۔ میں گیا وہاں پر 1 کروڑ کا سامان دے کر آیا، پروفیسر حافظ محمد سعید حافظ اللہ نے مجھے بھیجا، ویرا سوریا ہائی کمشنر، اس نے 1 کروڑ کا 2004 کے اندر مجھے لیٹر دیا کہ جماعت الدعوہ اور امیر حمزہ اتنے مہربان لوگ ہیں۔ میں وہاں گیا، نقدی تقسیم کی، انگریزی اخباروں نے فرنٹ پیج پر میری تصویریں شائع کی، انہوں نے کہا اس نے پیسے بانٹے، تقسیم کیے، عیسائیوں کو بھی بانٹے، بدھسٹوں کو بھی بانٹے، ہندوؤں کو بھی بانٹے، مسلمانوں کو بھی بانٹے، سارے انسان ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ حافظ محمد سعید نے پیش کیا، امیر حمزہ نے پیش کیا۔ اللہ اللہ، وہ اللہ کے شیر اندر ہیں، انشاءاللہ آئیں گے باہر۔ انہوں نے کہا بڑا پریشر ہے، ان کو اندر کر دو۔ حضرت آفت صاحب نے فرمایا اور مدرسے بھی دے دیو، مسیطہ بھی دے دیو، ایمبولینس بھی دے دیو، آپ بھی جیلے تر جاؤ، تو ہڈیاں توڑ دینے سے تڑوا لو، پر یاد رکھو اسلام تے آنچ نہ آوے، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت تے آنچ نہ آوے، اس واسطے کہ تسی حضرت محمد کریم دی سیرت دے نمبردار سے۔ کہو جتنی بھی مشکلات ہے، وہ کہتے ہیں نام نہیں استعمال کرنا، چھوڑو ہے نام استعمال نہ کرو، ناموں کی کیا ضرورت ہے، اور تم خدمت کرو، خدمت کمیٹیاں بنا لو۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ
لا یرون فیہا شمس ولا زمہریرا، تم نے صبر کیا، جنت بھی دوں گا، ریشم کے لباس بھی پہناؤں گا، حوریں بھی دوں گا، اور جب تیری روح پرواز کر کے اوپر جائے گی تو فرشتے کیا کہیں گے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ کہیں گے صلی اللہ علیہ اور روبے تیرے تے رحمتاں اللہ دیاں تے برکتاں ہوں، وَعَلَى جَسَدٍ اور اس جسم پر بھی كُنْتَ تُعَمِّرِينَهُ جس کو تو آباد کیے ہوئے تھی اب پیچھے چھوڑ آئی ہے۔ اللہ اللہ، انشاءاللہ ہماری روح بھی پاک ہے، ہمارا جسم بھی کسی مظلوم کو مارنے کے لیے استعمال نہیں ہوا، یہ جسم بھی شفیق ہے، اس جسم میں بھی رحمت ہے، اس جسم میں صبر ہے، اور سبق پڑھا ہے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہی یاد کروائے حافظ محمد سعید نے۔ اللہ اسی پر ہی ہمیں چلائے، اسی پر ہی اللہ تعالی ہماری آخرت کو بنا اور سنوار دے۔ آخر پر پھر الرحمن علم قرآن، تمہاری مسجد کا نام رحمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر سب کے اندر رحمت کے جذبات پیدا فرمائے۔ ہم فرقہ واریت کو ختم کرنے والے، یہ سارے کلمہ پڑھنے والے، یہ اہل سنت والجماعت بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، حنفی ہیں، مالکی ہیں، شافعی ہیں، اختلافات فروئی اپنی جگہ پر سارے مسلمان ہیں اور ہماری آنکھوں کا تارا ہے۔ انشاءاللہ سب کو ساتھ لے کر چلیں گے، اور وقت آئے گا انشاءاللہ جس طرح سے اللہ کے فضل و کرم سے روس اس دنیا سے گیا، اور پوٹن کا کل بیان پرسوں آیا، اس نے کہا کہ جب ہمیں شکست ملی تو آج میں صدر ہوں، لیکن میں ٹیکسی ڈرائیونگ کر کے اپنی بیوی بچوں کا خرچہ چلاتا تھا۔ آج امریکہ وہ بھی یہاں سے بھاگا، انشاءاللہ کشمیریوں کو بھی آزادی ملے گی۔ ہم ساری دنیا کے مظلوموں کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا فضل و کرم فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔